بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ منافقین کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ جیسا کہ ایمان نہ لانا، جیسا کہ دھوکہ دہی، جیسے کہ دلوں میں کھوٹ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کھوٹ کو اور اس مرض کو اور بڑھا دیتا ہے، اور پھر جھوٹ، اور اس پھر جھوٹ پہ جو سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی وہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزا مقرر فرمائی ہے، اور اس کے بعد زمین میں فساد پیدا کرنا، یہ بھی منافقین کی خصوصیت ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 13 سے مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ مزید قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ میں تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر لفظی ترجمہ بھی سامنے ہوگا تو آپ کو شاید زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اس کی ٹرانسلیشن کی۔ تو شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، قِیلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے ان سے، کیا کہا جاتا ہے؟ آمنو، ایمان لاؤ۔ یہ منافقین سے جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ کما، جیسے کہ آمنا، ایمان لائے، الناسو، باقی لوگ، مطلب جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئیں، کما، جس طرح سے آمن السفہاء، آمنا، ایمان لے آئے تھے، السفہاء، بے وقوف لوگ، یعنی وہ مسلمانوں کو جو صدق دل سے مومن ہوئے ہیں ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ الا، آگاہ رہو، انہم، بے شک کہ وہ، ہم، وہی ہیں، السفہاء، بے وقوف، ولیکن، لیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے دوسرے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ آگاہ رہو، وہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا، اور جب، لقو، وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں منافق تو کہتے ہیں ایمان والوں کو کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، خلاؤ، اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیاطین کے ساتھ۔ شیاطین سے مراد یہاں منافقین کے جو سردار تھے وہ مراد ہیں۔ قالو، کیونکہ شیاطین ہوتے ہیں نا، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، تو یہاں انسانوں میں سے شیاطین جو ہیں، جو منافقین کے سردار ہیں، وہ مراد ہیں۔ قالو، وہ کہتے ہیں، انا معکم، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن، ہم تو بے شک، مستہزئون، ہنسی اڑایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مذاق اڑا رہے تھے۔ جب وہ مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، در حقیقت ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ، یستہزئ بہم، مذاق کرتا ہے ان سے۔ اللہ کیسے مذاق کرتا ہے ان سے؟ ویمدہم، اور ڈھیل دے دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یامہون، اندھے ہوئے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یامہون۔ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ یوں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی پہ دنیا میں ان کو نہیں پکڑتا اور ڈھیل دیے رکھتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو، اشتروا، خرید لیا ہے جنہوں نے، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ فما، پس نہیں، رابحت، فائدہ دے گی،
نہیں فائدہ دیا، فمارا بہت فائدہ نہیں دیا تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کون سی تجارت؟ جو انہوں نے حق کے بدلے گمراہی کو چوز کر لیا، حق کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، اختیار کر لیا۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی اس تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ اب یہاں پہ منافقین کے بارے میں 2 مثالیں دی گئی ہیں، ایک ہم آج دیکھ لیتے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، منافقین کی مثال ایسی ہے، کمثل الذی، جیسے مثال ہو الذی، اس شخص کی، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی ہو۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی ہو، فلما، اور جب اضاءت، روشن کر دیا ہو، ما حولہ، اپنے ارد گرد کو، جو اس کے ارد گرد ہے اس سارے ماحول کو جب روشن کر دیا تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی، اللہ تعالیٰ لے گیا بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال، یہ مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نور ہدایت سے انہوں نے روشنی پھیلائی ہر طرف، یہاں تک کہ حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا، ماحول روشن ہو گیا، مطلب حق اور باطل بالکل فرق واضح نظر آنے لگا، تو اللہ نے ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی۔ اب اس میں یہاں پہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اللہ نے صلاحیت سلب کر لی تو گناہ ان کو کیوں ہوگا۔ انہوں نے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ کہا، پہلے انہوں نے کفر کیا، اللہ نے مہر بعد میں لگائی، وہ جو کانوں اور سماعتوں پر اور دلوں پر مہر لگنے والی اور آنکھوں پر پردے والی بات تھی، وہ ان کے کفر کا نتیجہ تھا، کفر کا سبب نہیں تھا۔ یہاں پہ بھی نور سلب کر لینا، نور بصارت یا نور بصیرت، دونوں سلب کر لینا ان کے کفر کا نتیجہ ہے، سبب نہیں ہے، لیکن کفر میں بڑھنے کا سبب اس لیے بن گیا کہ اب ظاہر ہے امید ہی نہیں رہی کہ وہ ہدایت کی طرف لوٹیں گے، کیونکہ وہ کیا ہیں؟ سمون، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ اپنی اصالت سے پلٹیں گے نہیں، سمون بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اور اپنی اصالت سے لوٹنے والے نہیں، اب وہ دوبارہ کبھی بھی سماعت کی طرف اور گویائی کی طرف اور نور کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے، وہ پیچھے سے اس کو لنک کر کے دیکھیں کہ اللہ نے مہر لگا دی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ان کے کفر کے سبب۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا سبب اور نتیجہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کفر سبب ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے، نہ کہ ہم اس کو سبب کہیں اور کفر کو اس کا نتیجہ کہیں۔ اگر پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا، اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوتے ہیں، میں اس وقت لمبی تشریح نہیں کرتی، صرف مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوتے ہیں تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں چھوڑیں کویسچن کو، یا مجھے ای میل کر دیں، تو انشاءاللہ ہم کویسچن آنسر سیشن ایک الگ رکھ لیں گے۔ جب قرآن پاک کا ٹرانسلیشن چل رہا ہوتا ہے تو میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ ویڈیو کو لمبا نہ کر دوں، کیونکہ جب ہم بہت اس کو لمبا کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کا انٹرسٹ تھوڑا کم ہونے لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ دلچسپی سے، شوق سے قرآن پاک کو پڑھیں۔ تو اگر تشریح کے سلسلے میں کوئی کویسچنز ہیں تو ان پہ انشاءاللہ علیحدہ ایک سیشن رکھ لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔